بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاصد سوم کتاب البیع، سبق نمبر 145۔ گفتگو تھی شرائط الوزین، چھٹی شرط العلم بقدر المثمن۔ تو جو مسئلہ بیان ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ ما یرشد الاختبار کو اگر بیچا جائے بغیر اختبار کے تو فرماتے جائز ہے، دلیل اجماع ہے۔ اور یہ ایک اقوا یہ ہے کہ اس میں عقد میں اشتراط صحت کے معتبر ہونا یہ ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اصالہ سلامت پہ اعتماد کافی ہے۔ البتہ اس کے مقابلے میں فقہا کی ایک جماعت تھی جو کہتے تھے نا، معتبر یہ کہ اشتراط الصحہ یا برات من العیوب یہ یا ان میں سے کوئی ایک کی شرط متن عقد میں ذکر کرنا ضروری ہے۔ تو بحث ہماری یہ تھی کہ اگر سبق نمبر 144 میں جو ذکر کیا گیا تھا وہ یہ کہ اگر اس کا فاسد ہونا ظاہر ہو گیا تو اس میں پھر دو قول تھے۔ ایک قول یہ کہ من حین عقد بیع باطل ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ نہ من حین عقد نہ بلکہ حین تبین الفساد باطل ہوگی۔ تو اب ان دونوں کا فائدہ کیا ہے وہ فائدہ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ ثم ان فائدۃ الخلاف، اختلاف محشین نے جو ذکر کیا ہے ہم نے یہاں پہ فی قول انفساخ من حین التبین، کہ انفساخ عقد حین تبین ہے جیسے کہ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، یا یہ کہ جو ہم نے ذکر کیا کہ ان العقد باطل من اصلہ، اصل سے عقد باطل ہے، جیسے کہ اکثر فقہا اسی بات کہتے تھے کما نقولون عنہ، جس نے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ فتویٰ۔ تو اس کا فائدہ کہاں پہ ظاہر ہوگا؟ نمبر 1 تظہر فی ترتب آثار ملکیت المشتری الثمن الی حین تبین الفساد، یہ فائدہ ظاہر ہوگا کہ مشتری کی ملکیت ثمن پہ باقی رہے گی اور اس کے آثار مرتب ہوں گے کب تک؟ فساد تک۔ یہ رقم کہ جو بائع کے پاس موجود ہے مثلا فرماتے ہیں یہ مشتری کی ملکیت ہے، بنابراً آثار مرتب ہوں گے کس پہ؟ اس ثمن پہ۔ اس طرح مسمن میں بھی ایسی ہے کہ مسمن کے جو پہنچ چکی تھی اس مشتری کے پاس اس پہ ملکیت بائع کے آثار مرتب ہوں گے، یہ ایک فائدہ ہو گیا۔ دوسرا فائدہ وعن الدروس واللمع، شہید اول نے ذکر کیا دروس شریعہ میں اور لمع میں کہ انہا تظہر فی معونت نقلہ عن الموضع الذي اشترى فیہ الى موضع اختبارہ، وہ جو اخرجات ہیں ناقل کے جس موضع سے انہوں نے خریدا تھا اور جس موضع پہ یہ لے گئے تھے اختبار کے لیے، تو درمیان میں بالآخر کرایہ بھاڑا وغیرہ اس قسم کے جو اخراجات ہیں ان میں ظاہر ہوگا ثمرہ۔ کس طرح کہ فعل الاول، اگر قائل ہو جائیں کہ یہ من حین عقد باطل تھا جی، تو فعل البائع تو ظاہر ہے یہ مال بائع کا ادھر گیا تھا، لذا بائع پہ ضروری کے اخراجات اس کے دے۔ وعلی الثانی علی المشتری، اور اگر قائل ہونا حین تبین الفساد عقد باطل ہوا تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو مال تھا مشتری کی ملکیت تھا، لذا مشتری کو اس کے اخراجات دینے چاہیے۔ کیوں؟ لوقوعہ فی ملکہ، کیونکہ ہر دو کی ملکیت میں واقع ہوا ہے۔ البتہ صاحب محقق ثانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب جامع المقاصد وہ اس نے فرماتے ہیں وفی جامع المقاصد الذی یقتضیہ النظر، وہ فرماتے ہیں نظر کا تقاضا یہ کہ انہ لیس لہ رجوع علی البائع بہا، کہ مشتری پہ جو اخراجات آ رہے ہیں پھر اس کے لیے جائز نہیں کہ بائع کے پاس جائے کہ میاں یہ چیز تو فاسد تھی، اس کا بھاڑا بھی میرے سر پہ پڑ گیا، حالانکہ یہ تو آپ کی چیز تھی، لذا آپ کے لیے ضروری ہے کہ میں نے جو اخراجات اس پہ کیے ہیں وہ آپ نے دینے ہیں۔ لیکن وہ فرماتے ہیں لیس لہ، مشتری کے لیے جائز نہیں کہ بائع کی طرف رجوع کرے بہا ان معونات کے لیے۔ کیوں؟ لانتفاء المقتضی، کیونکہ مقتضی رجوع موجود نہیں ہے۔ مقتضی کیوں موجود نہیں ہے؟ کیونکہ وہ تو یہ سمجھ بیٹھا تھا
کہ یہ مشتری کا مال ہے، تو جب مشتری کا مال ہے تو تبین فساد کے بعد اگر فرماتے ہیں انکشاف ہے کہ یہ چیز تو فاسد تھی، تو فرماتے ہیں کوئی مقتضی موجود نہیں کہ مشتری بائع کے پاس جائے اور اخراجات کا تقاضا کرے۔ اور اسی مسئلے میں صاحب جامع المقاصد کی اتباع کی شیخ ثانی نے بھی قال، وہ اس طرح فرماتے ہیں لِأَنَّهُ نَقَلُوا بِغَيْرِ أَمْرِهِ، کیونکہ ان چیزوں کو اس مشتری نے نقل کیا تھا بائع کے امر کے بغیر، یعنی اپنی جانب سے اس نے اس کو منتقل کیا تھا اس جگہ سے اس جگہ تک، لذا فلا يتجه الرجوع علیہ، تو متوجہ نہیں کہ یہ رجوع کرے بائع کی طرف اور اسے اخراجات لے بہائن اخراجات کے لیے۔ وکون المشتری ہونا کا جاہل استحقاق المبی، جہاں پہ مشتری ایسے ہے جس طرح وہ ایسے شخص کی مانند ہے کہ جو جاہل ہے کہ استحقاق کے مبی کس کے پاس ہے، آیا مبی کا مالک میں ہوں یا وہ دوسرا ہے، کہ ہے سو یرج بہا بما غرم، کہ جس میں جو مغرور ہے وہ کیا غار کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ مثل جاہل کے ہے جی۔ اور رجوع کس صورت میں ہوتا ہے، انما یتجہ مال غرور کی صورت میں ہوتا ہے کہ جس کو بھی نقصان آ رہا ہو، جس نے اس کو نقصان دیا اس کی طرف رجوع کرے گا، جیسے کہ روایات میں وہ منفی ہونا، یہاں پہ فرماتے ہیں منفی ہے، یہ غرور موجود نہیں، کیوں لاشتراکہما فی الجاہل، کیونکہ بائع اور مشتری دونوں جہالت میں مشترک ہیں، کیونکہ دونوں کو پتہ نہیں کہ آیا مبی فاسد ہے یا فاسد نہیں، یہ تو بعد میں پتہ چلا، بس یہاں پہ کوئی غرض دینے والا نہیں ہے کہ آپ کہیں اس کی طرف رجوع کرے بائع کی طرف۔ بس صاحب جامع المقاصد نے وہ جو عدم مقتضی ذکر کیا تھا شہید ثانی اس کی وضاحت اس طریقے سے کرتے انتہا، یہاں پہ جناب شہید ثانی کا کل تمام ہوا، لیکن اعترض علیہ، ان پہ اعتراض کیا گیا کہ یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ غرور ثابت نہیں ہے، کیوں؟ بأن الغرور لا يختص بصورت علم الغار، غرور یہ مختص نہیں کہ جب غار کو پتہ ہو کہ میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں، بلکہ غرور تو ہر حال میں ثابت ہے، جیسے پتہ ہو جناب بالآخر اس کو تو نقصان آیا ہے، لذا لا يختص بصورت علم الغار۔ فرماتے ہیں یہاں پہ ایک تیسرا قول بھی ہے، وہ کیا ہے، ہونا قول ثالث، وہ کیا ہے کہ نفع عنہ البعد، کہ جس کے بارے میں بعض اساتین ظاہر صاحب جواہر ہیں یا موقع دوسری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بعید نہیں ہے، کیا بعید نہیں ہے، کون علی البائع، کہ اخراجات بائع کے سر پہ ہوں، علی التقدیرین دونوں صورتوں میں، کیوں؟ لأن البائع غار فی الصورتین، کیونکہ دونوں صورتوں میں چاہے تبین ابتدا یا تبین عقد کا بطلان ابتدا میں ہو یا عقد کا بطلان تبین فساد کی صورت میں، دونوں صورتوں میں بائع کے غار ہے، فی الحقیقہ دھوکہ دے رہا ہے، بنابراً فالمشتری یرجع لے، اس مشتری اسی طرف رجوع کرے، بائع سے اخراجات واپس لے۔ لیکن شیخ انصاری رحمۃ اللہ فرماتے وہ بعید، فرماتے یہ قول سوم بعید ہے، خصوصاً علی تقدیر الفسق من حین تبین الفساد، اس صورت میں کہ جب اس بات کے قائل ہوں کہ فسق عقد تبین فساد کی صورت میں، نہ اول عقد کی صورت میں۔ ھذا کلہ فی معونۃ الناقل، یہ ساری گفتگو اور فائدہ وہاں پہ تھا کہ جب ناقل کے اخراجات کہاں سے کہاں تک، موضع اشتراء سے موضع قصد تک۔ لیکن اب سوال یہ کہ جس جگہ پہ اب یہ چیز پڑی ہے اور اس جگہ کا مالک کہتا ہے اس جگہ کو آپ نے فارغ کرنا ہے، تو بالآخر جہاں سے اٹھوانے کے اخراجات کس کے سر پہ ہوں گے، آئے بائع دے گا یا مشتری دے گا؟ فرماتے ہیں اما معونۃ نقلہ من موضع القصر، موضع قصر جہاں پہ وہ چیز اختبار کی گئی اور توڑی گئی، تو پھر وہاں سے اٹھانے کے جو اخراجات ہیں لو واجب تفریغہ منہ، اس صورت میں کہ جب اس جگہ کا فارغ کرنا واجب ہو اس بنیاد پہ لمطالبۃ مالک، کہ اس جگہ کے مالک نے مطالبہ کیا کہ جگہ کو فارغ کرو، اور لکون مسجد، یا مسجد میں چیز پڑی ہے، مشہد میں پڑی ہے، حرم علیہ الصلوۃ والسلام ائمہ علیہ السلام کے حرم میں پڑی ہے، تو ان تین صورتوں میں فرماتے ہیں یہ اخراجات کس کے ذمہ ہوں گے،
تو فرماتے ہیں اس کی دو صورتیں، فَإِنْ كَانَ الْمَقْصُورُ مَعَ عَدْمِ تَمَوُّلِهِ، فرماتے ہیں وہ قاصر شدہ چیز، خراب شدہ چیز کہ جب وہ متمول بھی نہیں، اس کی مالیت بھی نہیں، لیکن ملک تو ہے ملک النظیر حبۃ الہنتا، پہلے مثال پیش کی تھی کہ حبہ ہنتا، کہ ہنتا گندم کا ایک حبہ مالیت نہیں اس کی لیکن کسی کی ملکیت میں تو ہے، تو یہاں پر بھی مقصور بالآخر کسی کی ملکیت تو ہے اگرچہ مالیت نہیں رکھتی، تو فالظاہر انہ علی البائع علی التقدیرین، تو ظاہر ہے کہ یہ تفریق واجب ہے بائع پہ، علی التقدیرین یعنی چاہے کہہ لوں کہ عقد راسن باطل ہے یا یہ کہ حین تبین الفساد عقد باطل ہے، دونوں صورتوں میں بالآخر مالک تو بائع ہے، اس کے لیے اٹھانا واجب ہے، لأنہ بعد الفسخ ملکہ، کیونکہ فسخ کے بعد اس کی ملکیت میں واپس چلی گئی۔ وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ قَابِلًا لِلتَّمَلُّكِ، فرماتے ایسی چیزیں کہ جو ملکیت بھی نہیں بن سکتی تو فلا یبعد مؤاخذۃ المشتری بہ، تو بعید نہیں کہ اس کے جو اخراجات وغیرہ اٹھوانے وغیرہ کے یہ مشتری کے ذمہ ہوں۔ اس کی جو دلیل ہے وہ یہ کہ سبب قریب یہی بن رہا ہے اشتغال مکان، یہ اٹھا کے لایا تھا جہاں پہ، تو اس بنیاد پہ بعید نہیں کہ اخراجات مشتری سے لیے جائیں۔ پھر سوال یہ کہ وَفِي رَجُوعِهِ عَلَى الْبَائِعِ مَا تَقَدَّمَ فِي مَعُونَةِ نَقْلِهِ إِلَى مَوْضِعِ الْكَاسِرِ، یہ مسئلہ پہلے بھی گزر چکا کہ اگر مشتری کو اخراجات دینے پڑ گئے تو آیا یہ رجوع کرے گا بائع کی طرف، ما تقدمہ اس کا وہی حکم ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ مؤون نقل الی موضع کسر، ان میں کیا فرماتے بائع کی طرف رجوع کرے گا۔ فرماتے ہیں ثم ان المحکی فی الدروس عن الشیخ و اتباعہ، شہید اول نے جو حکایت کیا ہے شیخ توسی اور اس کے اتباع کی جانب سے کہ انہ لو تبرع البائع من العیب، اگر بائع بری ذمہ ہو گیا تھا عیب سے، کن میں فیما لا قیمۃ لمقصورہ، اس مبیع میں کہ قصر کی صورت میں اب اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو صحا، فرماتے ہیں صحیح ہے، اس کا بری ذمہ ہونا صحیح ہے۔ قال شہید اول اس نے فرمایا کہ وہ مشکل، فرماتے مشکل ہے کہ یہ بری ذمہ ہو جائے، کیوں؟ کیونکہ انہ عقل مالا بالباطل، کیونکہ انہ عقل مال بالباطل، انہ عقل مال بالباطل، کیونکہ بالآخری جو مال کھا رہا ہے، مشتری کا جو مال کھا رہا ہے یہ کس چیز کے بدلے میں ہے؟ اس کے پاس تو کسی قسم کی چیز نہیں بچی، تو بس یہ عقل مال بالباطل ہے، یہ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ فإن البائع الذي يأكل الثمن، وہ بائع کے جو ثمن کھا رہا ہے، لم يؤت إلى المشتری مالا، اس کے بدلے میں مشتری کو تو مال نہیں ملا حتی یستحق هذا الثمن، تاکہ ثمن کا مستحق ہو جائے۔ وتابع الشہید والمحقق الثانیان، فرماتے اس مسئلے میں شہید ثانی اور محقق ثانی نے بھی ان کی اتباع کی ہے کہ مشکل ہے کہ بائع کہے جی میں بری ذمہ ہوں عیب سے، ثمن تو میری ہے، فرماتے یہ قول مشکل ہے۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ آئندہ درس میں، صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔